آج کا ہمارا سفر مسجد قباء کی طرف تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت مسجد پر نظر پڑی، گاڑی روکی، وہاں کی زیارت کی، پتہ کیا کہ مسجد کون سی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مسجد جمعہ ہے جو بہت خوبصورت تزئین و آرائش سے بنی ہوئی ہے۔ مسجد جمعہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، نماز جمعہ ویسے تو مکہ معظمہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کی سب سے پہلے ادائیگی مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ اس پہلے جمعہ میں 40 حضرات شریک تھے۔ پھر جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے پہلے جمعہ قباء سے روانہ ہو کر محلہ بن سالم بن عوف میں ادا فرمایا، جہاں بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی جو مسجد جمعہ کے نام سے موسوم ہے۔ مسجد جمعہ مدینہ منورہ، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمرو بن عوف کی بستی قباء میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قباء سے روانہ ہونے سے ایک روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ جمعہ کے دن صبح کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی کے لیے روانہ ہوئے۔ جو بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب یہ مسجد جو آپ کے سامنے ہے یعنی مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ ہے۔ صحابہ کرام نے اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور گورنری میں دوبارہ تعمیر کرایا۔ مسجد جمعہ کے علاوہ اس مسجد کے دیگر کئی نام ہیں جن میں مسجد بنی سالم، مسجد وادی، مسجد عبیب اور مسجد عاتقہ شامل ہے۔ سابق سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد کی توسیع اور تعمیری نو مکمل ہوئی۔ اب اس کا مکمل رقبہ 1630 مربع میٹر ہے اور اس میں 650 نمازی عبادت کر سکتے ہیں یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کے واحد گنبد کا قطر 12 میٹر ہے اور اس کے علاوہ 4 چھوٹے کبھے بھی ہے۔ مینار کی بلندی 25 میٹر ہے۔ مسجد جمعہ قباء کے بستی سے 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگر آپ مسجد نبوی سے قباء کی طرف سفر کریں یعنی جو آج کل پیدل ٹریک بنا ہوا ہے جو 3.5 سے 4 کلومیٹر پر ہے تو اس میں آپ کے بائیں ہاتھ پہ ایک خوبصورت مسجد نظر آتی ہے جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ وزٹ کریں تو خوبصورت لکڑی کے کام ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے اس کی بناوٹ ہوئی ہے۔ لائٹنگ کے لیے خوبصورت سے فانوس لگے ہوئے ہیں اور یہ فانوس روشنی کے لیے تمام عرب کے مساجد میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر آپ مکہ کی مسجدوں میں جائیں یا مدینہ کے مساجد میں تو آپ کو اسی طرح کے آپ کے فانوس آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر بات کریں اس کی محراب کی تو محراب بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اور اس میں عربی پہ کچھ لکھائی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ سفید رنگ کی مسجد اپنی مثال آب ہے، خوبصورتی کا ایک بے مثال نمونہ ہے اور اس کا جو گنبد ہے وہ سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ اس طرح اگر آپ اس علاقے کی بات کریں تو اس علاقے میں مساجدیں اور بھی ہے لیکن مسجد قباء کی طرح یہ مسجد بھی اپنی مثال آب ہے اور اس جگہ کی مشہوری یعنی اس مسجد کی مشہوری کا سبب یہ ہے کہ چونکہ مکہ میں ہی جمعے کا نماز فرض ہو چکی تھی
لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مبلغ اسلام بن کر آئے تھے، انہیں کی تبلیغ سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے قیام کا خط حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام جاری فرمایا۔ اس بنا پر مدینہ منورہ میں پہلے جمعے کے قیام کی نسبت ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف بھی کی جاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پہلے جمعے کی نماز ادا فرمائی